السلام علیکم۔ ہاں بھائی مشابرم خان، کل جو بندہ تم پیر آباد سے پکڑ کر لائے تھے، اس نے اپنے اور اپنے پیر کے بارے میں کچھ اگلا یا نہیں؟ دفتر پہنچ کر چند ضروری نوعیت کے کام نمٹاتے ہوئے اس نے مشابرم خان کو طلب کیا اور اس سے پوچھا۔ بہت ڈھیٹ بندہ ہے سر۔ بڑی مار کھانے کے بعد اب تک صرف اپنا نام بتایا ہے اور یہ تسلیم کیا ہے کہ وہ شہزادی سے مردہ بچے کی ہڈیاں وصول کرنے آیا ہے، لیکن اپنے علاقے یا پیر کا اتا پتہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میں نے بھی ضرورت سے زیادہ سختی اس لیے نہیں کی کہ آگے اگر آپ بندہ پولیس کے حوالے کرنا چاہو تو اس کے جسم پر ٹارچر کے نشان دیکھ کر مسئلہ نہ کھڑا ہو جائے۔ مشابرم خان نے جواب دیا۔ شہریار نے ایک پرخیال ہنکارا بھرا۔ وہ مشابرم خان کی احتیاط پسندی کو سمجھتا تھا۔ بالے کی بیوی شہزادی ہسپتال میں زیر علاج تھی اور اس کا کیس پولیس کے علم میں تھا۔ اصولاً تو اسے چاہیے تھا کہ پیر آباد سے پکڑے جانے والے بندے کو پولیس کے حوالے کر کے خود بری الذمہ ہو جاتا، لیکن اسے اس کی چھٹی حس بتا رہی تھی کہ یہ کوئی بہت ہی خاص معاملہ ہے جسے پولیس کی سرسری تفتیش کی نظر کر کے اطمینان سے نہیں بیٹھا جا سکتا۔ ضرورت پڑنے پر وہ پولیس کو بھی اس معاملے میں شامل کر لیتا، لیکن فی الحال یہ چاہتا تھا کہ خود بھی لا علم نہ رہے، کیونکہ اس کے با علم ہونے کی صورت میں پولیس اپنی روایات کے مطابق کاہلی کا مظاہرہ کرنے یا مکمکا کی پالیسی پر عمل کرنے سے گریز کرتی، بصورت دیگر کوئی بہت ہی گھناؤنا دھندا جاری و ساری رہ سکتا تھا۔ نام کیا بتایا ہے اس نے اپنا؟ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد اس نے دریافت کیا۔ کالے میاں نام بتاتا ہے اپنا۔ اس کے پاس سے ایک موبائل فون اور بٹوا ملا ہے، بٹوے میں صرف رقم ہے، شناختی کارڈ وغیرہ موجود نہیں ہے جس سے اس کے بیان کی تصدیق ہو سکے۔ کل سے اب تک اس کے موبائل فون پر کوئی کال وصول ہوئی یا نہیں؟ کالے میاں کے پاس موبائل کی موجودگی کا سن کر وہ چونکا اور پوچھا۔ نہیں، کوئی کال نہیں آئی، اور اب تو اس کے موبائل کی بیٹری بھی ڈاؤن ہو گئی ہے۔ اگر کوئی کال کر بھی رہا ہوگا تو اسے کامیابی نہیں ہو رہی ہوگی۔ مشابرم خان نے بتایا۔ تم اس کے موبائل کی بیٹری چارج کراؤ، پھر آدھے گھنٹے بعد مجھ سے آ کر ملو، میں خود تمہارے ساتھ کالے میاں کی مزاج پرسی کے لیے چلوں گا۔ اس نے حکم دیا، جسے سن کر مشابرم خان فوراً ہی واپس پلٹ گیا۔ اس کے جاتے ہی شہریار نے بھی اپنی توجہ زیر مطالعہ فائل کی طرف مبذول کر لی۔ اس کے لیے اس فائل کا فوری مطالعہ کرنا ضروری نہیں تھا اور وہ تھوڑا سا انتظار بھی کرنا چاہتا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ موبائل کی بیٹری چارج ہونے کے بعد اس پر کوئی نہ کوئی کال ضرور موصول ہوگی، کیونکہ اس کے پاس موبائل کی موجودگی کا مطلب تھا کہ اسے جن لوگوں نے بھیجا ہے وہ خود بھی اس سہولت سے لیس ہوں گے اور اپنے آدمی کی بروقت واپسی نہ ہونے پر تشویش میں مبتلا ہو کر اس سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اپنے اس قیاس کی بنیاد پر وہ موبائل فون کے کارآمد ہونے کا منتظر تھا۔ آدھے گھنٹے کا وہ دورانیہ تیزی سے ختم ہو گیا اور مشابرم خان حسب ہدایت اس کے پاس آ موجود ہوا۔ چلو چل کر اس سورما کو دیکھتے ہیں۔ وہ اپنی سیٹ چھوڑ کر کھڑا ہو گیا۔ کالے میاں کا موبائل کہاں ہے؟ دفتر سے باہر نکلتے ہوئے اس نے دریافت کیا۔ میرے پاس ہے سر۔ مشابرم خان نے اپنی بائیں جانب کی جیب تھپ تھپائی تو اس نے اظہار اطمینان کے لیے اپنا سر ہلا دیا۔ دفتر کی عمارت سے نکل کر وہ دونوں گاڑی میں سوار ہوئے اور مشابرم خان نے 3-4 منٹ میں ہی اسے اس مقام تک پہنچا دیا جس میں قیدی کو رکھا گیا تھا۔ یہ ایک ایسا خالی مکان تھا جسے محکمے کے ملازمین کو الاٹ کیا جانا تھا۔ اتفاق سے سیوریج کی گڑبڑ اور بجلی کی خراب وائرنگ کی وجہ سے فی الحال یہ مکان کسی کے زیر استعمال نہیں تھا اور ان دونوں مسائل کے حل تک اسے خالی ہی رہنا تھا، اس لیے اس نے پکڑے جانے والے شخص کو اس مکان میں رکھنے کی ہدایت دی تھی۔ مکان کے سامنے گاڑی روکنے کے بعد مشابرم خان پھرتی سے دروازہ کھول کر باہر نکلا اور شہریار کے اترنے کے لیے عقبی نشست کے ساتھ والا دروازہ کھولا۔ اس کے باہر نکلنے کے بعد دروازہ بند کر کے وہ مکان کی طرف دوڑا اور اس پر لگے تالے کو چابی کی مدد سے کھول دیا۔ اس کی یہ پھرتی اور چابک دستی قابل رشک تھی۔ غیر معمولی حالات ہونے کے باوجود وہ ڈیوٹی کو نہیں بھولا تھا، ورنہ شہریار سے اس کی جتنی ذہنی ہم آہنگی ہو چکی تھی اور وہ اس کا جس قدر ہمراز بن چکا تھا وہ ان کے درمیان تکلف کی دیواریں گرانے کے لیے کافی تھا۔ لیکن مشابرم خان خود ایک اصول پرست اور کھرا آدمی تھا جس نے اپنی حدود سے تجاوز کرنے کی کبھی کوشش نہیں کی تھی اور افسر کو افسر ہی سمجھتا تھا۔ مکان کا دروازہ کھلنے کے بعد وہ دونوں آگے پیچھے اندر داخل ہوئے۔ مختصر سے دھول اڑاتے برآمدے کے بعد ایک دروازہ اور تھا جس پر بھی تالا لگا ہوا تھا۔
مشابرم خان نے وہ تالا بھی کھول دیا اور اسے اپنی میت میں ایک کمرے تک لے گیا۔ اس کمرے کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ اس میں چھت سے ذرا نیچے موجود ایک چھوٹے سے روشن دان کے سوا کوئی کھڑکی وغیرہ موجود نہیں تھی، اور کمرے کا دروازہ باہر سے بند کر دینے کے بعد باہر نکلنے کا کوئی راستہ باقی نہیں رہتا تھا۔ اس کے باوجود اس نے دیکھا کہ مشابرم خان نے کالے میاں کے ہاتھ پیر رسی کی مدد سے نہایت مضبوطی سے باندھ رکھے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کے منہ میں کپڑا ٹھونس کر اوپر سے پٹی بھی باندھ دی گئی تھی۔ یہ سارا بندوبست یقیناً اس لیے تھا کہ کہیں وہ شور مچا کر لوگوں کو اس طرف متوجہ نہ کر لے۔ مکان کی آبادی میں داخل ہونے کی وجہ سے یہ ساری احتیاطی تدابیر ضروری بھی تھیں۔ شہریار نے دیکھا کہ کمرے میں بیٹری سے چلنے والا ایک ٹیپ ریکارڈر بھی موجود ہے۔ دھول مٹی سے اٹے اس کمرے میں چمکتے دھمکتے ٹیپ ریکارڈر کی موجودگی کچھ عجیب سی لگ رہی تھی۔ اس نے استفسار طلب نظروں سے مشابرم خان کو دیکھا۔ اس سے پوچھ گچھ کرتے وقت ہم نے یہ ٹیپ ریکارڈر بلند آواز سے چلا دیا تھا تاکہ اس کے چیخنے چلانے کی آوازیں باہر نہ جائیں، اس نے جواب دیا۔ اور خالی گھر میں بلند آواز سے چلنے والے گانوں پر کسی کو کوئی تشویش نہیں ہوئی؟ اس نے مشابرم خان کو گھورا۔ ہوئی تھی، مجھ سے ایک آدمی نے پوچھا بھی تھا، میں نے کہہ دیا کہ میں یہ مکان اپنے نام پر الاٹ کروانے والا ہوں، اس لیے یہاں کا جائزہ لینے آیا تھا۔ اب اے سی صاحب کو بھی اپنے ساتھ یہاں لاؤں گا تاکہ وہ اس جگہ کی حالت اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں اور مرمت وغیرہ کا انتظام کروائیں، اس نے فخر سے بتایا اور داد طلب نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ گڈ، یہ تم نے اچھا بہانہ بنایا۔ ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہمارے پاس ایسا کوئی خفیہ ٹھکانہ موجود نہیں ہے جسے ہم اس قسم کی صورتحال میں استعمال کر سکیں۔ میں عبد المنان سے کہوں گا کہ ایسی کوئی جگہ تلاش کرے۔ حالات بتا رہے ہیں کہ ہمیں اس طرح کے کسی ٹھکانے کی ضرورت پڑتی رہے گی۔ قانون کی پاسداری اور احترام دل میں رکھنے کے باوجود مجھے شدت سے یہ احساس ہونے لگا ہے کہ جس طرح قانون کے محافظ مجرموں کے ہاتھوں بکے ہوئے ہیں، میرے لیے مکمل طور پر قانون کے دائرے میں رہ کر کام کرنا ممکن نہیں ہے۔ وہ خاصا بے بس اور جھنجھلایا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ بیوروکریسی کی الجھنوں سے واقف ہونے کے باوجود جب وہ خود اس میدان میں داخل ہوا تھا تو اس کے ذہن میں کچھ اس طرح کے خیالات تھے کہ وہ خود کو ہر طرح سے ایک ایماندار، امن پسند اور قانون کی حدود میں رہنے والا افسر ثابت کرے گا، لیکن مختصر سے عرصے میں اس نے اپنے خیالات کو بکھرتا ہوا دیکھ لیا تھا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہاں جس قدر گندگی پھیلی ہوئی ہے، اسے صاف کرنے کے لیے اپنے ہاتھ میلے کیے بغیر کام چلنا ممکن نہیں۔ بس اسے اگر کوئی اطمینان تھا تو یہ کہ وہ اپنے ہاتھ گندگی کو صاف کرنے کے لیے میلے کر رہا تھا، اس کا اس گندگی میں اضافہ کرنے والوں سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ اسے ہوش میں لاؤ۔ خود کو سنبھالتے ہوئے اس نے خاموش کھڑے مشابرم خان کو حکم دیا تو اس نے بے ہوش کالے میاں کے دائیں رخسار پر ایک زناٹے دار تھپڑ جڑ دیا۔ تھپڑ کھاتے ہی اس کی آنکھیں کھل گئیں۔ وہ یقیناً گہری بے ہوشی میں نہیں تھا، اس لیے آنکھ کھلتے ہی اپنے ارد گرد کے ماحول کو سمجھنے لگا، جس کا اندازہ اس کی آنکھوں سے جھلکتی نفرت سے لگایا جا سکتا تھا۔ کہو کالے میاں، تم اپنی زبان کھولنے کے لیے تیار ہو یا ہمیں اسے کھلوانے کا کچھ اور انتظام کرنا پڑے گا؟ شہریار نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا، جس کے جواب میں اس نے یوں گردن کو جھٹکا دے کر رخ موڑا جیسے اگر بس میں ہوتا تو اس دھمکی امیز سوال کے جواب میں اس کے منہ پر تھوک دیتا۔ اوکے، جیسا تم پسند کرو۔ میرے پاس ایسی بہت سی ترکیبیں ہیں جن کے استعمال سے تمہارے جسم پر ایک خراش تک نہیں آئے گی، لیکن تم خود کو سچ بولنے پر مجبور پاؤ گے، اس نے اپنے لہجے میں سفاکی سموتے ہوئے کہا، اور پھر مشابرم خان کی طرف متوجہ ہو گیا۔ گاڑی کی ڈکی میں ایک آئرن راڈ اور رسی کا گچھا پڑا ہے، وہ یہاں لے آؤ، اس نے حکم دیا تو مشابرم خان تیزی سے باہر نکل گیا۔ چند لمحوں بعد وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں دونوں مطلوبہ چیزیں موجود تھیں۔ ذرا مجھے اس کا موبائل فون تو دینا۔ کسی قسم کی کارروائی شروع کرنے سے قبل اسے کالے میاں کا موبائل یاد آیا تو وہ مشابرم خان سے بولا۔ اس نے فوراً ہی بائیں جیب سے موبائل نکال کر اس کے سامنے کر دیا۔ وہ موبائل ہاتھ میں لے کر اس کی فون بک چیک کرنے لگا۔ فون بک میں چند ایک ہی نمبر موجود تھے جو مختلف ناموں سے فیڈ کیے گئے تھے، اور ان میں ایک نام پیر سائیں کا بھی تھا۔ اس نے پہلے اس نمبر پر کال کرنے کا سوچا، پھر ارادہ بدل کر ان کمنگ اور آؤٹ گوئنگ کالز کا ریکارڈ چیک کرنے لگا۔ کالے میاں کے موبائل پر آخری کال واجد کی آئی تھی، اور اس کال کو بھی آئے ہوئے تقریباً 20 گھنٹے گزر چکے تھے۔ خود اس نے چند گھنٹوں کے فرق سے آخری نمبر واجد کا ہی ملایا تھا، لیکن ریکارڈ سے ظاہر تھا کہ اس کی واجد سے بات نہیں ہو سکی۔ یہ صورتحال ذرا معنی خیز تھی،
اور یوں لگتا تھا کہ واجد نامی وہ شخص کوئی خاص اہمیت رکھتا ہے۔ اس نے پیر سائیں سے پہلے اسے ہی ٹٹولنے کا فیصلہ کیا اور نمبر ری ڈائل کر دیا، لیکن اسے مایوسی کا سامنا کرنا پڑا۔ دوسری طرف خاموشی تھی اور سرے سے بیل ہی نہیں جا رہی تھی۔ اس نے 2 بار مزید کوشش کی، لیکن صورتحال میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی۔ اس طرف سے مایوس ہونے کے بعد اس نے پیر سائیں کا نمبر ڈائل کیا۔ ادھر بھی بالکل ویسے ہی صورتحال تھی۔ اسے شدید الجھن محسوس ہوئی۔ نہ جانے یہ کیا راز تھا کہ کسی سے رابطہ ہی نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے ان دونوں کو چھوڑ کر کاکا کے نام سے محفوظ کیا گیا نمبر ڈائل کیا۔ دوسری طرف سے گھنٹی کی آواز سنائی دی اور پھر تیسری گھنٹی پر کال رسیو کر لی گئی۔ رسیو کرنے والی کوئی عورت تھی جس نے شاید اپنی فون سکرین پر آنے والا نام دیکھ کر براہ راست ہی بے تکلفی سے گفتگو شروع کر دی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی، ہاں کاکے دے پیو، سب چنگا ہے نا؟ خیر نال ڈیوٹی پر پہنچ گئے ہو؟ عورت کے جملوں سے ظاہر تھا کہ وہ کالے میاں کی بیوی ہے اور اس نے بیوی کا نمبر اپنے بیٹے کے حوالے سے محفوظ کر رکھا ہے۔ معاف کیجیے گا خاتون، میں آپ کا خاوند نہیں ہوں۔ اس نے یہ بات کہتے ہوئے سامنے موجود کالے میاں کی طرف دیکھا۔ اس کے ہاتھ پیر بندھے ہوئے تھے اور منہ میں کپڑا ٹھونسا ہونے کی وجہ سے وہ عملی طور پر اس کی کارروائی میں کسی قسم کی مداخلت کرنے کا اہل نہیں تھا، لیکن سب دیکھ اور سن سکتا تھا۔ شہریار کو اپنی بیوی سے بات کرتا دیکھ کر اس کے چہرے پر تھوڑا سا اضطراب ظاہر ہوا تھا، تاہم اس نے کوئی حرکت کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ پھر تسی کون بول رہے ہو؟ عورت کی آواز میں حیرانی اتر آئی۔ میں آپ کے لیے اجنبی ہوں اور آپ کو آپ کے خاوند کے متعلق ایک اطلاع دینا چاہتا ہوں۔ اس نے بہت نپے تلے انداز میں گفتگو کو آگے بڑھایا اور جان بوجھ کر کالے میاں کا نام استعمال نہیں کیا تھا کہ مبادا اس کے سامنے بندشوں میں جکڑے ہوئے شخص نے غلط بیانی سے کام لیا ہو اور اس کا نام کالے میاں نہ ہو۔ کیڑی اطلاع جی؟ عورت واضح طور پر پریشان محسوس ہونے لگی۔ مجھے افسوس ہے کہ اطلاع زیادہ اچھی نہیں ہے۔ یہاں نور کوٹ میں آپ کے خاوند کو ایک حادثہ پیش آ گیا ہے اور وہ شدید زخمی حالت میں ہسپتال میں داخل ہے۔ ہائے میرے ربا! عورت نے پریشانی سے یہ کہتے ہوئے شاید اپنے سینے پر ہاتھ بھی رکھا ہوگا۔ پر وہ نور کوٹ کیسے پہنچ گئے؟ وہ تو چھٹی گزار کر اپنے سیٹھ کے پاس لاہور گئے تھے۔ عورت کے وہ جملے خاصے غور طلب تھے۔ اس کی بات سے یہ ظاہر تھا کہ کالے میاں مستقل اپنی بیوی بچوں کے ساتھ نہیں رہتا، چنانچہ اس بات کا بھی امکان نہ ہونے کے برابر تھا کہ پیر سائیں کا تعلق اس علاقے سے ہو جہاں اس کی بیوی موجود تھی، کیونکہ وہ جس مقصد کے لیے پیر آباد آیا تھا اس کی تکمیل کے بعد اسے واپس اپنے پیر صاحب کے پاس لوٹنا تھا، اور اس کی بیوی کے انداز سے ظاہر تھا کہ وہ کسی اور جگہ نوکری کرنے کی وجہ سے گھر سے کافی دنوں تک دور رہتا ہے۔ دیکھیے خاتون، مجھے آپ کے سوالوں کے جواب نہیں معلوم۔ مجھے آپ کو جو اطلاع دینی تھی وہ میں دے چکا ہوں۔ اب آپ یہ بتائیں کہ آپ کو نور کوٹ پہنچنے میں کتنا وقت لگے گا تاکہ آپ خود اپنے خاوند کی دیکھ بھال کر سکیں۔ اس نے جان بوجھ کر ذرا بے رخی برتی۔ میں ادھر فیصل آباد میں ہوں، ادھر سے آنے میں کچھ وقت تو لگے گا۔ ابھی تو میرے پیو اور برا بھی گھر میں نہیں ہیں۔ میں ان کی دکان پر فون کر کے انہیں بلاتی ہوں، پھر آپ کو فون کرتی ہوں۔ مجھے خود تو نور کوٹ کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے۔ آپ میرے بھرا کو عطا پتہ سمجھا دینا کہ کالے میاں کس ہسپتال میں ہے۔ ٹھیک ہے، اس نے مختصر جواب دے کر سلسلہ منقطع کرنے کے ساتھ ہی فون بھی آف کر دیا۔ وہ دوبارہ کالے میاں کی بیوی یا اس کے بھائی سے بات کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ البتہ اس کی بیوی سے بات کرنے سے کالے میاں کے نام کی تصدیق بھی ہو گئی تھی، لیکن یہ بہرحال ظاہر نہیں ہو سکا تھا کہ کالے میاں کا پیر سائیں کہاں پایا جاتا ہے۔ اس گفتگو میں 2 مقامات کے نام سامنے آئے تھے، ایک فیصل آباد اور دوسرا لاہور۔ فیصل آباد کو وہ اپنے اندازوں کی بنیاد پر پہلے ہی رد کر چکا تھا اور لاہور کے بارے میں شک و شبے کا شکار تھا، کیونکہ شہزادی نے اسے بتایا تھا کہ اس کی ساس بالے کو علاج کے لیے اپنے کسی عزیز کے گاؤں لے گئی ہے۔ شہزادی کے بچے بھی وہ ساتھ لے گئی تھی، چنانچہ یہ امر ذرا مشکل ہی نظر آتا تھا کہ ایک اکیلی عورت نے ایک معذور آدمی اور بچوں سمیت لاہور تک کا سفر کرنے کی کوشش کی ہوگی۔ پھر بات تھی بھی کسی گاؤں جانے کی، اس لیے لاہور والی بات ذرا مشکل ہی تھی۔ ہاں بھائی مشابرم خان، ایسا کرو کہ اپنے کالے میاں کے دونوں پیر رسی سے باندھ کر انہیں پنکھے کے ساتھ الٹا لٹکا دو۔ اس کے بعد میں تمہیں سکھاؤں گا کہ اس نے اپنے پیٹ میں جو باتیں چھپا رکھی ہیں وہ کیسے باہر نکلتی ہیں۔ سارا حساب کتاب جوڑ لینے کے بعد وہ ایک بار پھر مشابرم خان کی طرف متوجہ ہوا۔ اس کی طرف سے اشارہ ملتے ہی وہ فوراً حرکت میں آ گیا اور چند منٹوں میں
کالے میاں پنکھے کے ساتھ الٹا لٹکا ہوا نظر آنے لگا۔ اکیلے شخص کے لیے یہ کام اتنا آسان نہیں تھا، لیکن مشابرم خان نے اسے اپنی زبردست جسمانی طاقت اور تکنیک کی بنیاد پر ممکن کر دکھایا تھا۔ اب اس راڈ پر کپڑا لپیٹ لو اور اتنی قوت سے اس کے جسم پر ضربیں لگاؤ کہ اندر کے سارے اعضاء ہل کر رہ جائیں۔ ایک طرف سے مطمئن ہونے کے بعد اس نے مشابرم خان کو دوسری ہدایت دی اور خود دیوار سے ٹیک لگا کر یوں اطمینان سے کھڑا ہو گیا جیسے کوئی دلچسپ تماشا شروع ہونے والا ہو۔ مشابرم خان نے اس کی دوسری ہدایت پر بھی منو ان عمل کیا اور آئرن راڈ پر کپڑا لپیٹ کر کالے میاں کے جسم کو نشانہ بنانے لگا۔ اس نے شہریار کی ہدایت کو پوری طرح سمجھ لیا تھا، چنانچہ بہت نپی تلی ضربات لگا رہا تھا۔ راڈ پر کپڑے کی طے ہونے کی وجہ سے اس بات کا کوئی امکان نہیں تھا کہ کالے میاں کے جسم پر کوئی زخم تو کجا خراش بھی آ سکے، البتہ اندرونی طور پر اس کا حشر ہو جانا تھا اور اس کے چہرے کے تاثرات سے ظاہر تھا کہ کام شروع ہو چکا ہے۔ وہ سخت اذیت میں محسوس ہو رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کی ناک سے خون کی لکیر بہتی ہوئی نظر آئی۔ شہریار نے اشارہ کر کے مشابرم خان کو مزید ضربات لگانے سے روکا اور کالے میاں کی طرف متوجہ ہوا۔ پھر کیا خیال ہے؟ تم ہمارے سوالوں کا جواب دینے کے لیے راضی ہو یا ابھی اندر کچھ دم خم باقی ہے اور میں اسے بھی نکلوانے کا بندوبست کر دوں؟ اس کا لہجہ بے پناہ سرد تھا۔ مشابرم خان کو یاد نہیں تھا کہ اس نے اس سے قبل شہریار کو کبھی ایسے خوفناک موڈ میں دیکھا ہو، لیکن شہریار خود جانتا تھا کہ اس پر ایسا جنون ایک بار اس وقت بھی طاری ہوا تھا جب اس کی کراچی کے ایک فلیٹ میں را کے ایجنٹ ورما سے مڈبھیڑ ہوئی تھی۔ اس وقت بھی اس نے ورما کی زبان کھلوانے کے لیے غیر انسانی تشدد کا سہارا لیا تھا، اور یہ اس لیے تھا کہ وہ ورما جیسے شخص کو، جو ملک دشمن ہونے کے ساتھ ساتھ بے شمار بے گناہوں کی زندگی ختم اور برباد کرنے کا ذمہ دار تھا، اسی طرح کے سلوک کا حقدار سمجھتا تھا۔ اب کالے میاں کے ساتھ وہ اتنی سختی برت رہا تھا تو وہ بھی اس لیے کہ وہ ایک ایسے جعلی پیر کا چیلا تھا جس کا کردار شہزادی والے کیس سے ہی کافی حد تک کھل کر سامنے آ گیا تھا۔ ایک طرف اس کی وجہ سے شہزادی اپنے بچوں سے دور ہوئی تھی، تو دوسری طرف ایک معصوم بچے کی لاش کی بے حرمتی کے ارتکاب پر مجبور ہو گئی تھی۔ جس مردود آدمی نے بالے کے علاج کے لیے مردہ بچے کی ہڈیوں کا مطالبہ کیا تھا، وہ جانے اپنے مریدوں اور چیلوں سے کون کون سے گھناؤنے کام کرواتا ہوگا۔ کوئی دیندار اور نیک آدمی تو ہرگز بھی ایسی حرکت نہیں کر سکتا تھا۔ وہ یقیناً شیطان کا کوئی چیلا تھا جس نے پیر کے بحروپ میں اپنا شیطانی دھندا جاری رکھا ہوا تھا۔ وہ اس شیطان تک پہنچ کر اس کی بیخ کنی کرنا ضروری سمجھتا تھا، ورنہ معلوم نہیں وہ شخص کتنوں کی دین و دنیا برباد کر ڈالتا۔ کالے میاں کی حالت کافی تباہ ہو گئی تھی۔ اس کے استفسار پر اس نے تیزی سے سر کو جنبش دیتے ہوئے اپنی رضامندی کا اندیا دیا۔ اس کے منہ سے کپڑا نکال دو، اس نے مشابرم خان کو حکم دیا، جس پر اس نے فوراً ہی عمل کیا۔ کپڑا نکلتے ہی کالے میاں کے منہ سے خون کا فوارہ سا نکلا۔ اسے نیچے اتارو، اس نے فوراً ہی تیز آواز میں مشابرم خان کو حکم دیا۔ مشابرم خان کی لگائی گئی ضربیں اس کے اندازے سے زیادہ خوفناک ثابت ہوئی تھیں اور صاف ظاہر تھا کہ کالے میاں کے پھیپھڑے بری طرح متاثر ہوئے ہیں۔ کالے میاں کو پنکھے سے اتار کر فرش پر لٹایا گیا تو وہ خود بھی مشابرم خان کے ساتھ اس کی دیکھ بھال میں مصروف ہو گیا۔ ذرا دیر میں وہ اسے سنبھالنے میں کامیاب ہو گئے اور اس کی ناک اور منہ سے بہنے والا خون بند ہو گیا۔ اندرونی زخموں سے زیادہ خون کا وہ اخراج شاید الٹا لٹک کے رہنے کی وجہ سے تھا جس پر انہوں نے قابو پا لیا تھا، اور اب کالے میاں کسی بے جان جسم کی طرح فرش پر پڑا ہولے ہولے ہانپ رہا تھا۔ ہاں بھائی، اب بولنا شروع ہو جاؤ، ورنہ یہ بات تم خود بھی سمجھ سکتے ہو کہ اگر ایک بار پھر الٹے لٹکا دیے گئے تو تمہارا انجام کیا ہوگا۔ تم خون اگل اگل کر یہیں مر جاؤ گے اور باہر کسی کو خبر بھی نہیں ہو سکے گی۔ تمہارا پیر بھی ٹامک ٹوئیاں مارتا رہ جائے گا کہ اس کا چیلا کہاں گیا۔ اس کے لہجے میں صفاقی نمایاں تھی، جسے محسوس کر کے نڈھال کالے میاں کانپ کر رہ گیا۔ اس نے اندازہ لگا لیا تھا کہ خاموش رہ کر وہ اپنی جان پر مزید تشدد سہنے کے علاوہ کچھ حاصل نہیں کر سکے گا، چنانچہ زبان کھولنے پر آمادگی ظاہر کرتے ہوئے کمزور سی آواز میں بولا، میں تم لوگوں کے سوالوں کا جواب دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن پہلے مجھے تھوڑا سا پانی پلا دو۔ اس کی اس فرمائش پر شہریار نے زبان سے کچھ نہیں کہا، البتہ مشابرم خان کو آنکھ سے اشارہ کر دیا۔ اس کا اشارہ سمجھتے ہوئے مشابرم خان نے کالے میاں کے منہ سے پانی کی بوتل لگا دی۔ پانی پی کر اس کی حالت میں کافی بہتری آ گئی
اور وہ مشابرم خان کی مدد سے ایک دیوار کا سہارا لے کر بیٹھ گیا۔ اب بتاؤ کہ تمہارا پیر سائیں کون ہے، کہاں رہتا ہے، اور تم اس کے لیے کیا کام کرتے ہو؟ اس کو جواب دینے کی پوزیشن میں پا کر شہریار نے پہلے سے کئی گنا زیادہ سخت لہجے میں سوال کیا۔ پیر سائیں کا نام عبدالحق ہے، لیکن کوئی بھی ان کا نام لینے کی جرت نہیں کرتا، اور سب انہیں پیر سائیں ہی کہتے ہیں۔ ان کی خانقاہ ٹاہلی والا پنڈ میں ہے، میں بھی وہیں رہتا ہوں، اور خانقاہ کا کام کاج دیکھتا ہوں، یا پھر اگر پیر سائیں کبھی کسی کام سے کہیں بھیج دیں تو وہاں چلا جاتا ہوں۔ ادھر پیرآباد بھی پیر سائیں کے کہنے پر ہی آیا تھا۔ ادھر خانقاہ پر ایک مریض بالا علاج کے لیے آیا ہوا ہے، اس کے علاج کے لیے کسی چیز کی لوڑ تھی، اور بالے کی ماں کا کہنا تھا کہ وہ چیز اس کی نوں کے پاس سے ملے گی۔ میں ادھر وہی لینے گیا تھا۔ اس نے نظریں چراتے ہوئے اپنا بیان دیا۔ اس بیان سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ خود کو اس بات سے لا علم ظاہر کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ وہ شہزادی سے مردہ بچے کی ہڈیاں وصول کرنے کے لیے آیا تھا۔ بالے کی بیوی سے تمہیں کیا چیز لے جانی تھی؟ شہریار بھی اسے بخشنے کو تیار نہیں تھا۔ مینوں خبر نہیں جی، اس نے نظریں کچھ اور بھی جھکاتے ہوئے پست لہجے میں جواب دیا۔ سچ بول ورنہ دوبارہ الٹا لٹکا دوں گا۔ مشابرم خان کا ہتھوڑے جیسا ہاتھ پوری قوت سے اس کے منہ پر پڑا، جس کے نتیجے میں اس کے کئی دانت ٹوٹ گئے اور دہانے سے ایک بار پھر خون خارج ہونے لگا۔ اس بار کالے میاں اتنا خوفزدہ ہوا کہ اس نے فوراً ہی اس بات کا اعتراف کر لیا کہ وہ شہزادی سے مردہ بچے کی ہڈیوں کی وصولی کے لیے آیا تھا۔ ان ہڈیوں سے تمہارا پیر سائیں کس طرح بالے کا علاج کرتا؟ شہریار نے اس سے پوچھا۔ معلوم نہیں جی، پیر سائیں وڈا پہنچا ہوا آدمی ہے، اس کے پاس وڈا علم ہے۔ جب وہ اپنے خاص حجرے میں ہوتا ہے تو وہاں کسی کو آنے کی اجازت نہیں دیتا، وہیں وہ اپنا عمل کرتا ہے۔ ہم سب نے دیکھا ہے کہ اس عمل کے بعد وہ جس کسی کو بھی دوا تیار کر کے دیتا ہے وہ چنگا بھلا ہو جاتا ہے۔ کالے میاں کے لہجے میں اعتقاد تھا۔ یقیناً اس نے خانقاہ پر اپنے قیام کے عرصے میں اس طرح کے کئی کرشمے دیکھے ہوں گے، جب بھی وہ پیر سائیں کا معتقد تھا۔ لیکن خود شہریار کو شک ہو رہا تھا کہ عبدالحق نامی وہ پیر حق سے کوئی تعلق نہیں رکھتا ہوگا، اور اس کے پاس جو بھی کرشمے موجود تھے وہ کسی سفلی علم کی بدولت تھے، کیونکہ حق کی راہ پر چلنے والے کسی شخص سے کسی طور یہ امید ہی نہیں رکھی جا سکتی کہ وہ کسی کے علاج کے لیے ایسا کوئی طریقہ کار استعمال کرے جس سے شرعی قوانین اور انسانیت کی نفی ہوتی ہو۔ مردہ بچے کے جسم کی ہڈیوں کا مطالبہ ایک ایسا ہی معاملہ تھا جس سے اس شخص کے کالے کرتوتوں کا اندازہ ہوتا تھا۔ اس نے یہی بات کالے میاں سے بھی پوچھ ڈالی۔ جواباً وہ نہایت عالمانہ لہجے میں بولا، پیر سائیں کا فرمان ہے کہ زندہ شخص کی اہمیت سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ اگر بالے کے علاج کے لیے وہ کسی مردہ بچے کی ہڈیاں استعمال کرنا چاہتے ہیں تو اس سے اس بچے کے مردے کی کوئی بے حرمتی نہیں ہوئی، بلکہ ایک طرح سے یہ اس کی خوش قسمتی تھی کہ وہ مرنے کے بعد بھی کسی کے کام آ سکا، اور اس کے اجر میں اللہ تعالیٰ اسے جنت کے باغوں کا سب سے خوشنما اور خوشبودار پھول بنا دیں گے۔ کالے میاں کے جواب سے صاف عیاں تھا کہ پیر سائیں نے اپنے عقیدت مندوں کے ذہنوں کو کس بری طرح اپنے قابو میں کر کے ان کے عقیدوں کو مسخ کر رکھا تھا۔ وہ نیکی اور بدی کی اصل روح کو بھول کر اپنے پیر سائیں کے فرمودات کی روشنی میں حق اور ناحق کے اپنے ذاتی اصول بنائے بیٹھے تھے، جن سے انہیں ہٹانا شاید اتنا آسان بھی نہیں تھا۔ ابھی میں نے تمہاری بیوی سے فون پر بات کی تھی، اس کا کہنا تھا کہ تم لاہور میں کسی سیٹھ کے پاس نوکری کرتے ہو، اور اس کے خیال کے مطابق اس وقت تمہیں لاہور میں ہونا چاہیے تھا۔ کیا تم نے اپنی بیوی کو یہ بات نہیں بتائی کہ تم ٹاہلی والا میں رہ کر کسی پیر کی خدمت انجام دے رہے ہو، یا اس جھوٹ کے لیے بھی تمہارے پیر سائیں نے کوئی فرمان جاری کر رکھا ہے؟ اس کا لہجہ خود بخود ہی طنز اور زہر میں ڈوب گیا تھا۔ آپ بالکل ٹھیک سمجھے، مجھے اور دوسرے مجاوروں کو اپنے گھر والوں کو سچ بتانے کی اجازت نہیں ہے۔ پیر سائیں کا کہنا ہے کہ اگر ہمارے بیوی بچوں کو خانقاہ کے بارے میں معلوم ہو گیا تو وہ وہاں بہانے بہانے سے آنا شروع ہو جائیں گے، اور پیر سائیں کے علاوہ ہم سارے مجاور بھی اپنے گھر والوں کے مسائل میں الجھ کر خدمت خلق کو بھول جائیں گے۔ پیر سائیں وڈے اللہ لوک آدمی ہیں جی، انہوں نے اللہ کے بندوں کے کام سنوارنے کے لیے خود بھی ویا نہیں کیا، اور اپنی خانقاہ کے مجاوروں میں بھی یہ خوبی دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ اپنے بیوی بچوں سے بڑھ کر خدمت خلق میں دل لگائیں۔ ہم سب پیر سائیں کے نقش قدم پر چلنے میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ خانقاہ پر آنے سے پہلے جن لوگوں کا بیاہ نہیں ہوا تھا، انہوں نے پیر سائیں کی دیکھا دیکھی ساری حیاتی تنہا رہنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ جو بال بچے والے ہیں وہ بھی احتیاط کرتے ہیں،
اور کبھی کبھار ہی چھٹی لے کر اپنے بال بچوں سے ملنے جاتے ہیں۔ ہم میں سے ایک نے اپنی گھر والی کو طلاق دے کر اس جھنجھٹ سے جان چھڑا لی ہے اور اب آرام سے دن رات خانقاہ میں رہتا ہے۔ میں ذرا کمزور ایمان کا بندہ ہوں، اس لیے اتنی ہمت نہیں کر سکا۔ پھر یہ گل بھی ہے کہ میری گھر والی کے بھرا سے میرے بہن کا بیاہ ہوا ہے۔ اگر میں نے اپنی گھر والی کو چھوڑا تو میری بہن بھی اجڑ جائے گی، اس لیے میں بھی خاموش ہوں۔ ابتدائی مزاحمت کے بعد اب وہ رواں ہو چکا تھا اور ہر سوال کا جواب تفصیل سے دے رہا تھا۔ یہ تفصیل ایسی تھی کہ سن کر شہریار دنگ رہ گیا اور دل میں سوچنے لگا کہ انسان کی جہالت بھی کیا کیا رنگ دکھاتی ہے۔ اس دور میں جب کہ انسان خلاؤں میں سفر کر رہا تھا اور ستاروں پر کمند ڈال رہا تھا، اس ملک کے بعض دیہاتوں میں یہ حال تھا کہ جدید تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم سے بھی محروم لوگ اندھے عقیدوں میں گر کر سچائی اور حق کو سمجھنے کی اہلیت کھو بیٹھے تھے۔ پہلے اس نے شاہ نواز نامی شخص کا کھوج لگایا جو راہ کا ایجنٹ تھا۔ بعد میں آفتاب کی مخبری پر غلام محمد نامی شخص، جس کا اصل نام آشیش کمار تھا، کو قانون کی گرفت میں لیا تھا۔ ان دو کرداروں کے بعد اب اس کے سامنے پیر عبدالحق کا کردار آیا تھا، جو ٹاہلی والا پنڈ میں اپنی خانقاہ بنائے بیٹھا تھا اور اندازہ ہوتا تھا کہ اس کا وہاں کافی اثر و رسوخ ہے۔ ایک دوسرا مسئلہ یہ بھی تھا کہ ٹاہلی والا پنڈ شہریار کے زیر انتظام ضلع میں واقع نہیں تھا، اس لیے اسے اپنے اے سی کی حیثیت کو استعمال کر کے وہاں کوئی براہ راست کارروائی کرنے کی سہولت حاصل نہیں تھی۔ اسے پیر عبدالحق کے خلاف جو بھی قدم اٹھانا تھا وہ بہت سوچ سمجھ کر اٹھانا تھا، ورنہ اس کی مشکلات میں بہت اضافہ ہو سکتا تھا۔ تمہارا خاندان فیصل آباد میں رہتا ہے تو پھر تم ٹاہلی والا کیسے پہنچ گئے؟ کالے میاں کی بیوی سے ہونے والی گفتگو یاد آئی تو اس نے چونک کر کالے میاں سے پوچھا۔ یہ بھی بس ایک اتفاق ہی تھا۔ میری گردن پر ایک پھوڑا ہو گیا تھا جو کسی طرح ٹھیک نہیں ہوتا تھا۔ ان دنوں میں سچ مچ لاہور میں ایک سیٹھ کے پاس نوکری کرتا تھا۔ پھوڑے کی تکلیف کی وجہ سے میں نے تنگ آ کر سیٹھ سے چھٹی لی اور فیصل آباد کے لیے نکل گیا کہ گھر جا کر آرام کروں گا اور کسی پرانے حکیم سے علاج کرواؤں گا۔ لیکن گڈی میں مجھے پیر سائیں کا ایک مجاور مل گیا۔ اس نے میرا پھوڑا دیکھا تو اس کے بارے میں پوچھا۔ میں تو پہلے ہی بھرا بیٹھا تھا۔ اسے بتا دیا کہ کب سے اور کتنا پریشان ہوں۔ میری داستان سن کر وہ بولا کہ میرے ساتھ میرے پیر سائیں کی خانقاہ پر چلو، تمہارا شرطیہ علاج ہو جائے گا۔ میں پریشان تو تھا، اس لیے فوراً ہی اس کے ساتھ جانے پر راضی ہو گیا اور بس پھر میری زندگی بدل گئی۔ پیر سائیں نے 3 دن کے اندر اپنی کرامت سے میرے پھوڑے کا علاج کر دیا۔ علاج کے دنوں میں مجھے ساتھ لے جانے والے مجاور نے مجھے اپنے ساتھ رکھا تھا۔ 3 دن میں اس نے میرا بہت خیال رکھا۔ وہ پیر سائیں کا وڈا ماننے والا تھا۔ اس کے ساتھ رہتے ہوئے میرے دل میں بھی خواہش پیدا ہوئی کہ میں بھی اسی کی طرح خانقاہ پر رہوں اور دن رات پیر سائیں کی خدمت کروں۔ میں نے اپنی یہ خواہش پیر سائیں کے سامنے بیان کی تو انہوں نے وہاں رہنے کی شرائط بتا کر فیصلہ مجھ پر چھوڑ دیا۔ میں نے ہر شرط مان لی۔ اب میں دن رات خانقاہ میں رہتا ہوں اور بہت خوش ہوں۔ جب پیر صاحب حکم دیتے ہیں تو بال بچوں سے ملنے چلا جاتا ہوں اور انہیں خرچہ پانی دے آتا ہوں۔ وہ واقعی اتنا مطمئن لگ رہا تھا کہ ان کی طرف سے کیے گئے تشدد کے نتیجے میں بگڑ جانے والے چہرے پر بھی اس اطمینان کا عکس جھلکنے لگا تھا۔ شہریار حیران تھا کہ یہ انسانی نفسیات کا کون سا پہلو ہے کہ وہ نہایت مکاری کے ساتھ کسی کا اعلیٰ کار بنا لیا جاتا ہے اور اپنے ساتھ ہونے والی اس کارروائی سے بے خبر، خوش اور مطمئن رہتا ہے۔ بیوی بچوں کو خرچہ پانی دینے کے لیے رقم کہاں سے آتی ہے تمہارے پاس؟ اس نے کالے میاں سے ایک اور چبھتا ہوا سوال کیا۔ رقم پیر سائیں دیتے ہیں، ان پر اللہ کی خاص رحمت ہے۔ اللہ غیب کے خزانوں میں سے انہیں نوازتا ہے اور وہ اس میں سے ہمیں عطا کرتے رہتے ہیں۔ وہاں وہی جہالت بھری عقیدت تھی، لیکن شہریار کا تجسس مزید بڑھ گیا تھا کہ آخر پیر سائیں کیا شے ہے کہ اس کے پاس خفیہ طریقے سے دولت آتی رہتی ہے۔ ہو سکتا تھا کہ خانقاہ پر چڑھاووں وغیرہ کا بھی سلسلہ ہو جس سے آمدنی ہوتی ہو، لیکن کالے میاں نے جس طرح غیب کے خزانوں کا ذکر کیا تھا اس سے صاف محسوس ہو رہا تھا کہ پیر سائیں کی آمدنی کے کچھ خفیہ ذرائع بھی ہیں۔ بہرحال اس نے اس سلسلے میں کالے میاں کو مزید کریدنے سے گریز کیا اور شہزادی کے کیس پر توجہ مرکوز رکھنے کی کوشش کرتے ہوئے اس سے پوچھا، تم تو چھٹی پر فیصل آباد گئے ہوئے تھے، پھر تمہیں شہزادی سے ہڈیاں لانے کا کام کیسے سونپا گیا؟ بول بول کر میرا حلق خشک ہو گیا ہے، پہلے مجھے تھوڑا سا پانی اور پلوا دیں۔ اپنے خون آلود ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے اس نے مطالبہ کیا۔ ہونٹوں کو آلودہ کرنے والا یہ خون مشابرم خان کے تھپڑ کے نتیجے میں دانت ٹوٹنے سے نکلا تھا۔
اس کے ٹوٹے ہوئے 2 دانت اب بھی فرش پر پڑے ہوئے تھے۔ اس نے اپنے ٹوٹے ہوئے دانتوں پر ایک حسرت زدہ سی نظر ڈالی اور پھر مشابرم خان کا بڑھایا ہوا پانی منہ سے لگا لیا۔ پانی پی کر اس کی توانائی خاصی بحال ہو گئی تھی۔ شاید اسی وجہ سے وہ مشابرم خان کو کینہ نظروں سے گھورنے کے قابل ہو سکا، لیکن بہرحال اس سے آگے کچھ کرنے کی اس میں جرت نہیں تھی۔ وہ مکمل طور پر زیر دست ہو چکا تھا اور اسے اپنی اس پوزیشن کا احساس تھا، اس لیے شہریار کے اشارے پر ایک بار پھر شروع ہو گیا۔ مجھے واجد نے پیر سائیں کی طرف سے موبائل فون پر اس کام کا حکم دیا تھا۔ ان کا حکم ملنے پر میں فیصل آباد سے سیدھا پیر آباد پہنچا تھا، لیکن وہاں ایک لڑکے کی زبانی مجھے بالے کے گھر پہنچنے سے پہلے ہی یہ معلوم ہو گیا کہ بالے کے گھر والی رنگے ہاتھوں پکڑی گئی ہے۔ میں الٹے قدموں واپس لوٹ گیا، پر اڈے پر گاؤں سے باہر جانے والی کوئی گڈی ہی نہیں تھی، اس لیے مجھے انتظار کرنا پڑا۔ پھر گڈی آنے سے پہلے ہی میں نے اس لڑکے کے ساتھ آپ کے ڈرائیور کو آتے دیکھا تو میرا ماتھا ٹھنکا اور میں سمجھ گیا کہ یہ لوگ میری ہی تلاش میں آئے ہیں۔ میں چھپ گیا۔ پھر اس سے آگے جو کچھ ہوا وہ تو آپ کو معلوم ہی ہوگا۔ کالے میاں نے اپنا بیان مکمل کر کے خاموشی اختیار کر لی۔ ویسے اس کا نام بھی خوب تھا۔ اس کی افریقیوں کو شرماتی کالی رنگت کی وجہ سے یہ نام جانے اس کے ماں باپ نے ہی رکھا تھا یا پھر یہ لوگوں کا کارنامہ تھا۔ تمہارے موبائل پر آنے والی واجد نامی شخص کی کال میں نے بھی نوٹ کی ہے، لیکن اس نمبر پر کوشش کرنے پر کوئی کال ریسیو نہیں کر رہا۔ ایسا لگتا ہے کہ نمبر کسی کے استعمال میں ہی نہیں۔ تمہارے خیال میں ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اس نے ذہن میں چبھتا ہوا سوال کالے میاں سے کر ڈالا۔ میری سمجھ میں خود کچھ نہیں آ رہا۔ پیر آباد سے میں نے خود بھی اسے حالات بتانے کے لیے فون کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن معلوم نہیں کیوں نمبر ہی نہیں ملا۔ بعد میں آپ کے ساتھی نے میرا موبائل چھین لیا تو میں کوشش بھی نہیں کر سکا۔ اس نے بے بسی سے جواب دیا۔ ہو سکتا ہے کہ واجد کا موبائل خراب ہو گیا ہو یا پھر کوئی دوسرا مسئلہ ہو، تو اس سے رابطہ نہ ہو سکنے کی صورت میں تم کس سے بات کر سکتے ہو؟ اس نے کالے میاں کو بغور دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کرنے کو تو میں پیر سائیں سے بھی گل کر سکتا ہوں، لیکن ان کی عبادت میں حرج نہ ہو اس خیال سے ہم میں سے کوئی بھی انہیں فون نہیں کرتا۔ ہم میں سے واجد ہی سب سے زیادہ ان کے قریب ہے، اس لیے ہم اسی سے رابطہ کرتے ہیں، اس نے بتایا۔ پھر گویا اچانک خیال آنے پر بولا، واجد کا چھوٹا بھرا خالد بھی پیر سائیں کے اعتماد کا بندہ ہے، میں اسے بھی فون کر سکتا ہوں۔ ٹھیک ہے، تو پھر اسی کو فون کر کے دیکھتے ہیں۔ بلکہ ایسا کرو کہ تم فون پر خالد سے بات کرو، ذرا دیکھیں تو صحیح کہ تمہارے واپس نہ لوٹنے پر ان لوگوں کے ذہن میں کس قسم کے خیالات گردش کر رہے ہیں، لیکن خبردار اسے اصل حالات کی بھنک بھی نہیں پڑنی چاہیے۔ اسے بھی تم وہی کچھ بتانا جو میں نے تمہاری بیوی کو بتایا ہے۔ کالے میاں کو ہدایات دیتے ہوئے اس کا لہجہ دھمکی آمیز ہو گیا۔ کالے میاں نے جس طرح کا تشدد سہا تھا، اس نے اس کے سارے کسبل نکال دیے تھے، چنانچہ وہ مسلسل تعاون کر رہا تھا۔ اب بھی شہریار کی دھمکی کو محسوس کر کے اس کے چہرے پر یتیمی برسنے لگی۔ در حقیقت وہ ایک عام سا آدمی تھا جو اپنی اندھی عقیدت کے ہاتھوں پیر سائیں کے چنگل میں پھنس گیا تھا، ورنہ اس میں پیشہ ور مجرموں جیسا دم خم نہیں تھا کہ سخت تشدد سہ کر بھی ڈٹائی پر قائم رہیں اور زبان پر پڑا قفل کھولنے کے لیے تیار نہ ہوں۔ شہریار نے موبائل آن کر کے اسے تھمایا تو اس نے بڑی فرما برداری سے تھام کر خالد کا نمبر ملا دیا۔ ایک طرح سے وہ یکسر مزاحمت نہ کرنے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ شاید اس نے اپنے دل میں یہ بھی سوچ لیا ہو کہ پیر سائیں اپنی کرامات کے سہارے خود ہی اس ناہنجار ایسی سے نمٹ لیں گے۔ چنانچہ خود مکمل طور پر ہتھیار ڈال چکا تھا اور شہریار کے لیے یقیناً کسی ناگہانی آفت کا منتظر تھا۔ کیا بات ہے؟ کیا خالد سے بھی رابطہ نہیں ہو رہا؟ وہ کئی بار نمبر ڈائل کرنے کے باوجود بھی دوسری طرف سے کسی سے بات نہیں کر سکا، تو اس کے الجھن زدہ تاثرات دیکھ کر شہریار نے پوچھا، خالد کے نمبر پر بھی واجد کے نمبر جیسی ہی خاموشی ہے، لگتا ہے کہ ان کے گھر کوئی پریشانی پڑ گئی ہے۔ اس نے مایوسی سے جواب دیا، تو پھر ایسا کرو کہ اپنے پیر سائیں سے ہی رابطہ کرو۔ یہ کوئی نماز کا وقت تو ہے نہیں کہ تمہارے پیر سائیں کی عبادت میں خلل پڑے گا، اس نے سرد لہجے میں حکم صادر کیا۔ حقیقتاً کالے میاں سے معلومات حاصل کرنے کے بعد اسے پیر سائیں یا اس کے کسی کارندے سے بات کرنے کی ضرورت نہیں رہی تھی، لیکن پھر بھی وہ وہاں والوں سے رابطہ کرنے پر مصر تھا۔ جانے یہ اس کی دماغی رو بہکنے کا نتیجہ تھا یا چھٹی حس جاگ کر کسی غیر معمولی صورتحال کا احساس دلا رہی تھی۔ بہرحال جو بھی تھا، لیکن بیچارے کالے میاں کو تو حکم کی تعمیل کرنی تھی۔
سو وہ ایک بار پھر موبائل کی طرف متوجہ ہو گیا، لیکن اس کے نمبر ملانے سے قبل ہی کوئی کال آنے لگی۔ لائن کاٹ دو، وہ اس کے عین سر پر سوار تھا، اس لیے اسکرین پر نمودار ہونے والے کاکا کے الفاظ دیکھ کر سمجھ گیا کہ کالے میاں کی بیوی فون کر رہی ہے۔ وہ شاید اپنے شوہر کے ساتھ حادثہ پیش آنے کی خبر ملنے کے بعد مسلسل ہی اس کے نمبر پر ٹرائی کرتی رہی تھی، لیکن پہلے موبائل بند ہونے اور بعد میں مصروف ہونے کی وجہ سے اس کی کوششیں برآور نہیں ہو سکی تھیں۔ اب جو ذرا وقفہ آیا تو وہ موبائل کی گھنٹیاں بجانے کی حد تک کامیاب ہو گئی، لیکن شہریار کی طرف سے لائن کاٹ دینے کا حکم ملنے کے بعد کالے میاں میں اتنی جرت نہیں تھی کہ کال ریسیو کر کے بیوی کی تشفی تسلی کا کام کرے۔ چنانچہ اس نے نہایت شرافت کا مظاہرہ کرتے ہوئے بیوی کی کال منقطع کر کے پیر سائیں کا نمبر ملا لیا۔ اس بار بھی اس کے چہرے پر مایوسی کے تاثرات نظر آئے۔ ان تاثرات میں مایوسی کے ساتھ ساتھ کچھ حیرانی اور پریشانی بھی شامل تھی۔ اپنے دو قریبی ساتھیوں سمیت پیر سائیں سے بھی رابطہ نہ ہو سکنے کی صورت میں یقیناً اس کے اندر بھی یہی احساس جاگا ہوگا کہ وہاں کوئی گڑبڑ ہے، جب ہی ایک ساتھ اس کا سب لوگوں سے رابطہ ٹوٹ گیا ہے۔ اوکے، لاؤ یہ موبائل مجھے دے دو، میں دیکھتا ہوں کہ تمہارے پیر سائیں کے ہاں کیا مسئلہ ہو گیا ہے کہ تمہارا کسی سے رابطہ ہی نہیں ہو پا رہا۔ اس کے چہرے کے تاثرات سے صورتحال کا اندازہ لگاتے ہوئے شہریار نے پرسوچ لہجے میں حکم دیا تو کالے میاں نے موبائل اس کے حوالے کر دیا۔ حکم عدولی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ مشابرم خان محض ایک اشارے کا منتظر بالکل تیار کھڑا تھا۔ اب بھی شہریار نے موبائل اپنے قبضے میں لیتے ہوئے اسے خفیف سا اشارہ کر دیا، جس کے نتیجے میں کالے میاں ایک بار پھر بندشوں میں جکڑا گیا اور منہ میں کپڑا ٹھونس کر وہ زبان بھی بند کر دی گئی، جسے کچھ دیر قبل بصد اصرار کافی جدوجہد کے بعد کھلوایا گیا تھا۔ اسلم کی آنکھ کھلی تو گھڑی کی سوئیاں 4 بجنے کا اعلان کر رہی تھیں، یعنی وہ کافی طویل نیند لینے کے بعد جاگا تھا۔ کئی دن کی بھاگ دوڑ کے بعد میسر آنے والے آرام دہ بستر نے اسے اس طرح بے سدھ کیا تھا کہ درمیان میں ایک بار بھی اس کی آنکھ نہیں کھلی تھی۔ اب بھی وہ آنکھ کھل جانے کے باوجود کچھ دیر کسل مندی سے بستر پر ہی پڑا رہا، لیکن پھر خیال آیا کہ وہ اس گھر میں مہمان ہے اور مستقل ڈیرا ڈالنے کے لیے یہاں نہیں آیا ہے، اس لیے بہتر ہے کہ اب حامد راؤ اور اس کے بیٹے سے رخصت کی اجازت لی جائے۔ یہاں سے نکل کر کسی شہر تک پہنچنے میں انہیں اچھا خاصا وقت لگ جاتا، پھر یہ سفر بھی ایسا نہیں تھا جس کی منزل پہلے سے طے شدہ ہو۔ وہ لوگ ٹاہلی والا سے نکل کر جہاں بھی پہنچتے بے گھر ہی ہوتے اور قیام کے لیے کسی نہ کسی ہوٹل کا رخ کرنا پڑتا۔ چنانچہ اس کی خواہش تھی کہ بہت زیادہ رات نہ ہو، کیونکہ رات گئے ہوٹلوں میں پہنچنے والے جوڑے عموماً مشکوک قرار پاتے ہیں۔ اس نے حامد راؤ کے سامنے ماہبانوں کو اپنی بیوی کی حیثیت سے متعارف کروایا تھا، لیکن حقیقت یہ تھی کہ ماہبانوں اس کی بیوی نہیں بلکہ ہونے والی بیوی تھی، اور یہ رشتہ کوئی ایسا رشتہ نہیں تھا جو انہیں قانونی تحفظ فراہم کر سکتا۔ ہوٹلوں میں اگرچہ کسی جوڑے کو کمرہ دیتے وقت نکاح نامہ دکھانے کی شرط نہیں رکھی جاتی تھی، لیکن بات وہی تھی کہ ناموزوں وقت پر کسی ہوٹل میں پہنچ کر وہ خواہ مخواہ کسی کی نظر میں نہیں آنا چاہتا تھا۔ آدمی کو کب کہیں کوئی سر پھرا ٹکرا جائے، اس بات کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا، اور وہ اپنے موجودہ حالات میں کسی نئے مسئلے سے نمٹنے کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ بات واضح ہو چکی تھی کہ ان کے ڈیرے سے فرار ہونے کے بعد وہاں سے سنائی دینے والی فائرنگ کی آوازیں پولیس ریڈ کا نتیجہ تھیں۔ اس ریڈ میں اس کے جانے کتنے ساتھی مارے گئے تھے اور کتنے زخمی یا مفرور تھے، البتہ یہ بات طے تھی کہ پولیس نے گرفتار شدگان کی مدد سے مفروروں کی فہرست ضرور تیار کی ہوگی اور اب ان کی راہ پر لگی ہوگی۔ ایسے حالات میں وہ کسی بھی طرح پولیس کا سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا اور ہر قدم پھونک پھونک کر رکھنے کی خواہش میں اتنا محتاط تھا کہ کسی معمولی سے معمولی بات کو بھی نظر انداز کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اب بھی ذہن میں آنے والے خیال نے اس کی ساری کسل مندی اور سستی کو سیکنڈوں میں اڑن چھو کر دیا، اور وہ مزید سونے کی ترغیب دیتے آرام دہ بستر کو چھوڑ کر ایک چھلانگ میں غسل خانے میں پہنچ گیا۔ وہاں سے فارغ ہو کر باہر نکلا تو مقصود کو کمرے میں اپنا منتظر پایا۔ میں پہلے بھی 2 بار آپ کے کمرے کا چکر لگا کر جا چکا ہوں، لیکن آپ اتنی گہری نیند میں تھے کہ مجھے آپ کو ڈسٹرب کرنا مناسب نہیں لگا۔ اسے دیکھ کر وہ مسکراتے ہوئے بولا، بس تھکن ہی ایسی تھی، لیکن اگر کوئی کام تھا تو مجھے جگا سکتے تھے۔ مقصود کے پہلے بھی 2 بار آنے کا سن کر اسے یہی لگا کہ وہ کسی کام سے یہاں آیا ہوگا، اس لیے کچھ تفکر اور گہری سنجیدگی کے ساتھ جواب دیا،
ارے نہیں، مقصود اس کے تاثرات بھانپ کر دھیرے سے ہنسا۔ میں تو بس یہ دیکھنے آیا تھا کہ اگر آپ جاگ رہے ہوں تو دوپہر کے کھانے کے بارے میں پوچھ لوں، لیکن آپ نے تو اٹھنے میں تقریباً شام ہی کر دی۔ 2.5-3 گھنٹوں میں یہاں رات کے کھانے کا وقت ہو جائے گا اور آپ ابھی تک دوپہر کا کھانا ہی نہیں کھا سکے، جس پر میری والدہ کو سخت تشویش ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ مہمان نے دوپہر کا کھانا ابھی تک نہیں کھایا تو پھر رات کا کھانا کب کھائے گا؟ مقصود کے ہلکے پھلکے انداز میں سنائی گئی تفصیل نے اسے بے ساختہ ہی اپنی ماں کی یاد دلا دی۔ دوران تعلیم کراچی میں رہائش کے عرصے میں اس کے کھانے پینے کے معمولات بہت زیادہ تبدیل ہو گئے تھے۔ عموماً یونیورسٹی سے واپس آنے میں ہی 3 سے اوپر کا وقت ہو جاتا تھا اور وہ دوپہر کا کھانا دیر سے کھانے کے باعث رات کا کھانا بھی تاخیر سے کھانے کا عادی ہو گیا تھا۔ اس معمول کی وجہ سے جب وہ ملاقات کے لیے گاؤں جاتا تو وہاں ماں اور بہن کے معمول کا ساتھ نہ دے پاتا اور ماں تشویش میں مبتلا رہتی کہ اس کے بیٹے نے کس قسم کی عادات اپنا لی ہیں۔ جلدی سونے اور جلدی جاگنے والے گاؤں دیہاتوں کے رہائشیوں کے لیے اس طرز زندگی کا تصور ہی محال تھا جو کراچی جیسے بڑے شہر میں رائج تھا۔ آپ کس سوچ میں ڈوب گئے؟ کہیں میری والدہ کی بات کا برا تو نہیں مان گئے؟ میں نے تو صرف آپ کو اپنی والدہ کے خیالات سے آگاہ کیا تھا۔ اس کی بات کا یہ مقصد نہیں تھا کہ ہمارے گھر میں آپ پر کوئی زبردستی کی جائے گی۔ آپ اپنے سونے جاگنے اور کھانے پینے کے معمولات کے لیے بالکل آزاد ہیں۔ اب بھی مجھے صرف آپ کے جاگنے کا انتظار تھا۔ آپ چند منٹ کے لیے انتظار کریں تو میں کھانا لگوا دیتا ہوں۔ رات کا کھانا آپ جب خواہش محسوس کریں گے تب فراہم کر دیا جائے گا۔ اس کی خاموشی سے کچھ اور ہی معنی اخذ کرتے ہوئے مقصود تھوڑا سا گھبرا گیا اور وضاحتیں پیش کرنے لگا۔ ایک تو مہمانداری ان کی روایت تھی اور وہ مہمان کو ناراض کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ دوسرے وہ جتنا برخوردار قسم کا لڑکا تھا اسے فوراً ہی یہ فکر لاحق ہو گئی ہوگی کہ اسلم کے ماتھے پر پڑنے والی کوئی شکن کہیں اس کے والد ماجد کا مزاج برہم نہ کر دے، اس لیے فوراً صفائیاں پیش کرنے پر اتر آیا۔ اس کی کیفیت کو محسوس کر کے اسلم کے ہونٹوں پر ایک بے ساختہ سی شوخ مسکراہٹ دوڑ گئی۔ پھر وہ فوراً ہی سنجیدہ ہوتے ہوئے بولا، میں اتنا کند ذہن نہیں ہوں کہ مذاق نہ سمجھ سکوں۔ مجھے بس یہ خیال آ گیا تھا کہ تمہاری والدہ بہت دور کی سوچ رہی ہیں۔ رات کا کھانا ہم کب اور کہاں کھائیں گے یہ تو میں خود بھی ابھی طے نہیں کر سکا ہوں۔ البتہ یہ طے کر لیا ہے کہ تھوڑی دیر میں یہاں سے روانہ ہو جاؤں۔ تم مجھے یہاں سے شہر کی طرف جانے والی گاڑیوں کے روٹ اور اوقات وغیرہ بتا دو اور ساتھ ہی اندر زنان خانے میں میری بیوی کو بھی یہ پیغام بھیج دو کہ وہ سفر کے لیے تیار ہو جائے تاکہ ہم شام کے سائے گہرے ہونے سے پہلے یہاں سے نکل سکیں۔ اس کا پروگرام سن کر مقصود ہکا بکا رہ گیا۔ اب کیا ہوا بھائی؟ یقین کرو میں نے کسی ناراضی کی وجہ سے یہ فیصلہ نہیں سنایا، بلکہ تمہارے یہاں اس کمرے میں آنے سے پہلے ہی میں اپنا پروگرام طے کر چکا تھا۔ اس نے فوراً ہی مقصود کی دل جوئی کے لیے وضاحت پیش کی۔ لیکن ابا جی نے تو کچھ اور ہی سوچا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر آپ کی طرف سے روانگی کا کوئی عندیہ ملے گا تو وہ اپنی پیشکش آپ کے سامنے رکھ دیں گے۔ کیسی پیشکش؟ وہ حیران ہوا۔ اصل میں آپ نے شفقت چاچا کے بارے میں جو تفصیلات بتائی ہیں انہیں سن کر ابا جی تشویش میں مبتلا ہو گئے ہیں اور ان کا اندازہ ہے کہ چاچا جی کا کافی دنوں تک منظر پر آنا ممکن نہیں ہوگا۔ ان حالات میں ان کا محنت سے جمایا ہوا کاروبار ٹھپ ہونے کا خدشہ ہے۔ اس لیے ابا جی کی خواہش ہے کہ میں شہر جا کر ان کا دفتر سنبھال لوں۔ وہاں سب لوگ مجھے پہچانتے ہیں اور انہیں معلوم ہے کہ میں چاچا جی کا بھتیجا ہونے کے علاوہ ان کا داماد بھی ہوں، اس لیے مجھے وہاں کا کام سنبھالنے میں مشکل نہیں ہوگی۔ میں کل صبح شہر کے لیے روانہ ہوں گا اور ابا جی کا خیال تھا کہ اگر آپ بھی چاہیں تو میرے ساتھ ہی جا سکتے ہیں۔ اس طرح آپ بسوں اور ویگنوں کے دھکے کھانے سے بھی بچ جائیں گے۔ مقصود نے اپنا پورا پروگرام اس کے سامنے رکھ دیا جسے سن کر وہ خوش ہو گیا۔ وہ تو اپنے میزبانوں پر بوجھ نہ بننے کے خیال سے یہاں سے روانگی میں اتنی جلدی دکھا رہا تھا، لیکن اگر صرف ایک رات کی تاخیر سے وہ لوگ زیادہ سہولت سے سفر کر سکتے تو تھوڑا سا انتظار کر لینے میں کوئی حرج نہیں تھا۔ چنانچہ خوش دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بولا، تمہاری تجویز کافی اچھی اور قابل عمل ہے، ورنہ سچ پوچھو تو میں یہ سوچ کر کہ تمہیں اپنے یہ بن بلائے مہمان وبال جان نہ لگیں یہاں سے جلد از جلد روانہ ہونا چاہتا تھا۔ ہم مہمان کو وبال جان نہیں بلکہ اللہ کی رحمت سمجھنے والے لوگ ہیں۔ آپ چاہیں تو غیر معینہ مدت کے لیے بھی یہاں رک سکتے ہیں۔ ہماری طرف سے آپ کی خاطر تواضع میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ مقصود کے لہجے اور الفاظ میں خلوص کی جھلک تھی جسے محسوس کر کے وہ متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکا۔
فی زمانہ جس قدر نفسا نفسی کا عالم تھا، اس میں حامد راؤ کے گھرانے جیسی وزادار گھرانے بس انگلیوں پر گنے چنے ہی باقی رہ گئے ہوں گے۔ اس طرح کے لوگ قابل قدر بھی تھے اور قابل ستائش بھی، چنانچہ اس نے کسی بھی قسم کی کنجوسی سے کام لیے بغیر مقصود کے سامنے تعریفوں کے پل باندھ دیے۔ اس کی تعریفیں سن کر مقصود کے چہرے پر خفت بھرے تاثرات ابھر آئے۔ اس جیسے روایت پرست گھرانے کے لڑکے کے لیے وہ تعریفیں یقیناً کھسیاہٹ کا سبب بن رہی تھیں، چنانچہ اسے درمیان میں ہی روک کر شرمیلے پن سے بولا، آپ تو مجھے شرمندہ کر رہے ہیں۔ ہم نے آپ کے لیے ایسی کون سی زحمت اٹھائی ہے؟ بس جیسے خود کھاتے پیتے اور رہتے سہتے ہیں، اس میں آپ کو بھی شامل کر لیا۔ مقصود کے لہجے میں وہی روایتی عاجزی تھی جو اس جیسے لوگوں کا خاصہ ہوتی ہے۔ پھر اس نے تیزی سے موضوع سخن تبدیل کر لیا اور کچھ عجلت سے بولا، باتوں میں لگ کر اصل کام تو رہ ہی گیا، آپ بس 2 منٹ انتظار کریں، میں آپ کے لیے کھانا لے کر آتا ہوں۔ میرے خیال میں اب کھانے کو رہنے ہی دو، اس وقت کھانا کھا لیا تو پھر رات کے کھانے پر تم لوگوں کا ساتھ نہیں دے سکوں گا۔ بہتر ہے کہ میں ابھی چائے پر گزارا کر لوں تاکہ رات کا کھانا صحیح وقت پر کھا سکوں۔ اس نے مقصود کو کھانے کے لیے منع کر کے بے تکلفی سے چائے کی فرمائش کر دی، اور جب مہمان اتنا مخلص ہو تو پھر میزبان کے لیے بھی غیر ضروری تکلف بے معنی ہو کر رہ جاتا ہے۔ البتہ مقصود اس کے ایک وقت کا کھانا گول کر دینے کے خیال سے تذبذب میں پڑ گیا، لیکن پھر کچھ سوچ کر اعتراض نہیں کیا اور باہر کی طرف قدم بڑھا دیے۔ ذرا میری بیگم تک بھی کل صبح روانگی کا پیغام پہنچا دینا۔ اس نے مہمانوں کے بروقت تیار رہنے کے خیال سے اس کے لیے پیغام نوٹ کروایا۔ جی بہتر، ویسے اگر آپ کہیں تو میں بھابھی جی کو یہاں بھجوا دوں۔ اماں اور انیلا نے تو دوپہر میں بھی انہیں پیشکش کی تھی کہ اگر وہ چاہیں تو آپ والے کمرے میں سونے کے لیے جا سکتی ہیں، لیکن انہوں نے سونے کے مقابلے میں خواتین کے ساتھ بیٹھ کر گپ شپ کرنا زیادہ پسند کیا۔ فرما برداری کے مظاہرے کے ساتھ ہی مہمانوں کو بھیجنے کی پیشکش کے علاوہ اس نے باقی تفصیلات بھی فراہم کر دیں۔ میرے خیال میں اب بھی وہ خواتین کے ساتھ گپ شپ کو انجوائے کر رہی ہوں گی، اسے ڈسٹرب کرنے کی بجائے صرف پیغام بھجوانے پر اکتفا کر لیا جائے تو یہ بھی مناسب ہی رہے گا۔ وہ سمجھ سکتا تھا کہ مہمانوں تنہا اس کے ساتھ اس کمرے میں سونے سے گریزاں ہوگی، اس لیے ہلکے پھلکے انداز میں مقصود کی پیشکش مسترد کر دی، جس پر وہ مسکراتا ہوا باہر نکل گیا۔ اس کے پاس آنے تک اسلم فارغ تھا، چنانچہ اپنے ہتھیاروں کا جائزہ لینے کا فیصلہ کیا اور پہلے اپنی ٹانگ کے ساتھ بندھا دھاری دار خنجر نکال کر اس کا معائنہ کرنے لگا۔ خنجر کے چند منٹ کے معائنے میں ہی اس کی طرف سے مطمئن ہو گیا۔ خنجر کے بعد پسٹل کی باری آئی۔ سونے سے پہلے اس نے اپنا پسٹل تکیے کے نیچے رکھ دیا تھا تاکہ وقت ضرورت کام آ سکے۔ پسٹل بھی بالکل صحیح حالت میں تھا اور ایمرجنسی میں بس سیفٹی کیچ ہٹا کر لبلبی دبانے کی کسر باقی تھی۔ اس طرف سے مطمئن ہو کر اس نے پسٹل واپس تکیے کے نیچے رکھ دیا۔ اس وقت وہ ایک محفوظ اور معزز گھرانے میں موجود تھا اور یہاں ان ہتھیاروں کی اسے چنداں ضرورت نہیں تھی، لیکن اپنے ہتھیاروں کی روزانہ دیکھ بھال اور جانچ پڑتال کرنے کی برسوں سے ایسی عادت پڑ گئی تھی کہ اس معمول کو ترک کرنا مشکل تھا۔ وہ تو اس کی رائفل اس کی بجائے مہبانوں کے پاس تھی، ورنہ وہ اسے بھی ضرور چیک کرتا۔ پہاڑوں پر سے آبادی میں داخل ہوتے وقت مہبانوں نے رائفل اپنی چادر میں چھپا کر ساتھ لے لی تھی اور وہ ابھی تک اسی کے قبضے میں تھی۔ اسلم کو اندازہ نہیں تھا کہ اس رائفل کے بارے میں اس نے حامد راؤ کے گھر کی خواتین کو کیا بتایا تھا اور کس طرح مطمئن کیا تھا، کیونکہ بہرحال یہ تو ممکن ہی نہیں تھا کہ رائفل ان لوگوں کی نظر میں نہ آ سکی ہو۔ بہت کارآمد ہتھیار ہونے کے ساتھ رائفل میں یہی خرابی تھی کہ اسے چھپانا آسان نہیں تھا۔ مقصود کی واپسی تقریباً 10 منٹ بعد ہوئی۔ اس نے اپنے ہاتھوں میں سٹیل کی ایک بڑی سی ٹرے اٹھا رکھی تھی۔ یہ ٹرے جب اسلم کے سامنے رکھی گئی تو اس نے دیکھا کہ ٹرے میں چائے کے برتنوں کے ساتھ ساتھ دیگر کئی لوازمات بھی موجود تھے۔ شاید مقصود نے اس کی بھوک کا خیال کر کے چائے کے ساتھ یہ اہتمام کروایا تھا اور ٹرے اس کے سامنے رکھتے ہی مصر ہو گیا تھا کہ اسے ٹرے میں موجود ہر شے اس کے معدے میں منتقل ہو جائے۔ ان لوازمات میں بازاری نمکوں وغیرہ کے علاوہ گھر کے بنے ہوئے شامی کباب اور بیسن کا حلوہ بھی شامل تھا، اور یہ دونوں ہی چیزیں اتنی مزیدار تھیں کہ اسے تکلف برطرف رکھنا پڑا۔ اس کے باوجود مقصود اسے مزید کھلانے پر بضد تھا۔ بس میرے بھائی، میرے معدے پر رحم کرو، یہ سب چیزیں بے شک بہت مزے کی ہیں، لیکن انہی سے سیر ہو کر میں رات کے کھانے سے ہرگز بھی محروم نہیں ہونا چاہتا۔ اس نے باضابطہ دونوں ہاتھ مقصود کے سامنے باندھ دیے
تو وہ بے ساختہ ہنس پڑا اور یوں اس کی کھانے پینے سے گلو خلاصی ہو سکی تھی۔ اگر آپ مزید آرام کرنا چاہیں تو اسی کمرے میں کر سکتے ہیں، ورنہ اگر گپ شپ کا موڈ ہو تو بیٹھک میں چلے جائیں، ابا جی وہیں ہیں، میں بھی یہ برتن اندر پہنچا کر وہیں آتا ہوں۔ مقصود نے اس کے سامنے دونوں آپشن رکھ دیے، جس میں سے اس نے بیٹھک میں جانے والی پیشکش قبول کر لی۔ جتنا آرام وہ کر چکا تھا، اس کے بعد یہ محسوس ہو رہا تھا کہ رات کو نیند دیر سے ہی آ سکے گی۔ مزید آرام کی تو کوئی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اگر ضرورت محسوس بھی ہوتی تو وہ اپنے مخلص میزبانوں کی محبت پر اسے قربان کر دیتا کہ ایسے نادر روزگار لوگوں کا ساتھ روز روز میسر نہیں آتا۔ آہا، نیند پوری ہو گئی تمہاری؟ آؤ یہاں میرے پاس چلے آؤ۔ وہ دستک دے کر بیٹھک میں داخل ہوا تو حامد راؤ نے اس کا خوش دلی سے استقبال کیا۔ وہ مسکراتا ہوا اس کے سامنے جا بیٹھا۔ حامد راؤ کے سامنے بساط بچھی ہوئی تھی اور وہ اس پر مہرے سجائے بڑے مصروف نظر آ رہے تھے۔ کچھ کھایا پیا بھی یا سیدھے یہیں چلے آ رہے ہو؟ نظریں مہروں پر جمی ہونے کے باوجود وہ اس کی طرف سے غافل نہیں تھے۔ آپ کے فرما بردار صاحبزادے کی موجودگی میں بھلا میرا بھوکا رہنا کیسے ممکن تھا؟ آپ بہت خوش قسمت ہیں کہ اس دور میں اتنا فرما بردار اور ذمہ دار بیٹا ملا ہے۔ وہ حامد راؤ کے سامنے مقصود کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکا، جسے سن کر ان کے ہونٹوں پر بس لمحہ بھر کے لیے فخریہ سی مسکراہٹ جھلکی، لیکن انہوں نے زبان سے کچھ نہیں کہا۔ اسلم بھی ان کے مزاج کو کسی حد تک سمجھ گیا تھا۔ وہ ایک سیدھے سادے اور کھرے آدمی تھے، جن سے یہ امید کی ہی نہیں جا سکتی تھی کہ وہ اپنی اولاد کی ذرا سی تعریف سن کر سینہ پھلا کر بیٹھ جاتے اور اپنی اچھی تربیت کے گن گانے لگتے۔ آپ کیا اکیلے ہی شطرنج کھیلنے کے شوقین ہیں؟ اتنی دیر میں وہ دیکھ چکا تھا کہ حامد راؤ دونوں طرف کی چالیں خود ہی چل رہے ہیں، اس لیے یہ سوال کر بیٹھا، ورنہ بیٹھک میں داخل ہوتے وقت تو وہ یہی سمجھا تھا کہ باپ بیٹے مل کر کھیل رہے ہوں گے، اور مقصود اس کی خاطر تواضع کے لیے درمیان سے اٹھ کر چلا گیا تھا۔ اپنے اس خیال میں وہ اس لیے بھی حق بجانب تھا کہ مقصود نے واپس بیٹھک میں آنے کا ارادہ ظاہر کیا تھا۔ مجبوری ہے، اکیلے ہی کھیلنا پڑتا ہے۔ مقصود ہر معاملے میں بے حد لائق ہونے کے باوجود شطرنج میں حد سے زیادہ نکما ہے۔ بہت کوشش کی کہ کسی طرح اسے شطرنج کھیلنی آ جائے، لیکن نالائق کو آج تک ڈھنگ کی ایک چال چلنی نہیں آئی، اور اناڑی بندے کے ساتھ کھیلنے میں مجھے مزہ نہیں آتا۔ اس سے بہتر مجھے یہی لگتا ہے کہ دونوں طرف سے خود ہی کھیل لوں، کم از کم مقابلہ تو برابری کا رہتا ہے۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ حامد راؤ نے خود کو سنبھال لیا ہے اور اس موڈ سے نکل آئے ہیں جو صبح ان پر طاری تھا۔ شاید انہوں نے شفقت راؤ کے اقدام پر جلنے کڑنے کی بجائے خود کو حالات کے دھارے پر چھوڑ دیا تھا اور اطمینان اور صبر سے وقت گزارنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ شفقت راؤ منظر پر آتا تو ان لوگوں کی بہت سی الجھنیں خود بخود ہی دور ہو جاتیں اور وہ دونوں دوست مل کر یقیناً آئندہ کا کوئی لائحہ عمل طے کر لیتے۔ حامد راؤ کی سوچ جو بھی تھی، اس نے جاننے کے لیے دوبارہ اس ناخوشگوار موضوع کو چھیڑنا مناسب نہیں سمجھا اور گلا کھنکارتے ہوئے ذرا شوخی سے بولا، اگر آپ پسند کریں تو ایک گیم میرے ساتھ کھیل لیں۔ مجھے مہارت کا تو دعویٰ نہیں، لیکن پھر بھی آپ اتنا اناڑی نہیں پائیں گے کہ کھیل سے لطف اندوز نہ ہو سکیں۔ تھوڑی بہت اس کھیل کی سوجھ بوجھ مجھے بھی ہے۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، آپ کے تھوڑا بہت کھیل جاننے سے یہ فائدہ ہوگا کہ ابا جی بوریت سے بھی بچ جائیں گے اور جیت بھی انہی کی ہوگی۔ مقصود جو ابھی ابھی اس بیٹھک یا ڈرائنگ روم میں داخل ہوا تھا شوخی سے بولا، جس پر حامد راؤ نے اسے گھور کر دیکھا اور پھر منہ پھیر کر مسکراہٹ پر قابو پانے کے بعد روبدار لہجے میں بولے، تمہاری اس بات کا کیا مطلب ہے؟ کیا تم مجھ پر یہ الزام لگانا چاہ رہے ہو کہ میں صرف جیتنے کے لیے کھیلتا ہوں؟ تو اس میں غلط کیا ہے؟ ہر کھلاڑی جیتنے کی نیت سے ہی میدان میں اترتا ہے۔ انہیں اطمینان سے جواب دیتے ہوئے مقصود نے ایک کرسی سنبھال لی۔ اس وقت اس کا اپنے باپ سے رویہ ایسا تھا جیسے کوئی بڑا کسی بچے کو کوئی بات سمجھا رہا ہو۔ پہلی بار اسلم کو احساس ہوا کہ باپ بیٹے میں صرف احکامات کے اجرا اور فرما برداری کا تعلق ہی نہیں بلکہ وہ ایک دوسرے کے اچھے دوست بھی ہیں۔ البتہ مقصود کے اندر حالات کی نزاکت کو سمجھنے اور موقع محل دیکھ کر بات کرنے کی صلاحیت موجود تھی۔ صبح حامد راؤ کے چہرے پر پریشان کن تاثرات تھے تو مقصود بھی خول میں سمٹا ہوا نظر آ رہا تھا۔ اب ان کا موڈ بحال ہو گیا تو اس کی بھی رگے ظرافت پھڑک اٹھی۔ اس نالائق کی باتوں کو رہنے دو اسلم میاں، آؤ ہم بساط سجاتے ہیں۔ حامد راؤ نے مصنوعی غصے کے اظہار کے لیے منہ پھلایا
اور مقصود کو مکمل طور پر نظر انداز کرتے ہوئے اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ پھر جو ان دونوں کے درمیان کھیل شروع ہوا تو وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا۔ کھیلنے کے دوران وہ آپس میں گفتگو بھی کرتے جا رہے تھے۔ اس گفتگو کے ذریعے اسے معلوم ہوا کہ مقصود نے ایگریکلچر میں گریجویٹ کیا ہوا ہے، لیکن کہیں شہر میں رہ کر نوکری کرنے کی بجائے باپ کی فرمائش پر گاؤں میں رہ رہا ہے اور اپنے علم کی روشنی میں اپنی زمینوں پر کام کرنے والے مزاروں کی رہنمائی کرتا ہے۔ حامد راؤ بیٹے کی اس فرما برداری پر بہت خوش تھے، کیونکہ ان کے خیال میں علم اور محنت جب یکجا ہوں تو زیادہ بہتر نتائج سامنے آتے ہیں، اور ان کے اس خیال پر مہر تصدیق اس لیے ثبت ہو گئی تھی کہ واقعی جب سے مقصود نے ان کے ساتھ مل کر کام کرنا شروع کیا تھا، پیداوار بڑھ گئی تھی۔ ان کے کھیتوں اور باغوں میں اگنے والی سبزیاں اور پھل اتنے عمدہ معیار کے تھے کہ خریدار پیشگی بکنگ کروا دیتے تھے۔ مقصود کے حوالے سے حامد راؤ کی آنکھوں میں چمکتے فخر اور ہونٹوں پر کھیلتی مسکراہٹ نے جہاں اسلم کو خوش کیا، وہیں دل کی اتھاہ گہرائیوں میں درد کی لہریں بھی اٹھنے لگیں۔ حامد راؤ کو دیکھ کر اسے بے ساختہ ہی اپنے باپ کی یاد آ گئی تھی۔ اس کا سادہ لوح باپ بھی تو اس کے حوالے سے ایسے ہی کچھ خواب دیکھتا تھا۔ اس کے دل میں بھی یہی خواہش تھی کہ اسلم پڑھ لکھ کر کسی اونچے عہدے پر فائز ہو جائے، تاکہ اپنے پسماندہ گاؤں کی ترقی اور خوشحالی کے لیے کچھ کر سکے۔ بدقسمتی سے اس کے باپ کو اتنی مہلت ہی نہیں ملی کہ وہ اپنے بیٹے کو اپنے زیر سایہ تربیت دیتا۔ باپ کی وفات کے بعد ماں اور بہن نے انتھک محنت سے اس خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے کی کوشش کی، لیکن یہاں ایک بار پھر قسمت انہیں مات دے گئی، اور حالات کی ستم ظریفی سے وہ کتاب اور قلم کا ساتھ چھوڑ کر ہتھیار اٹھانے پر مجبور ہو گیا۔ اس کی زندگی کے کئی برس حالات کے انہی تھپیڑوں کو سہتے ہوئے گزر گئے، اور اسے جس گاؤں کی خوشحالی کے لیے کام کرنا تھا، وہاں قدم رکھنے سے بھی محروم ہو گیا تھا۔ اب ماہ بانوں کی زندگی میں آ جانے سے اسے یہ سنہری موقع ملا تھا کہ وہ ایک بار پھر اپنی زندگی کو بدل سکے۔ چنانچہ وہ ہر حال میں اس موقع سے فائدہ اٹھانے کے لیے کوشاں تھا۔ ابتدا میں ہی حامد راؤ جیسے شخص سے واسطہ پڑنے کی وجہ سے اس کے دل میں یہ خوش امیدی بھی پیدا ہو گئی تھی کہ آگے بھی قدرت اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دے گی۔ آپ دونوں کا کھیل دیکھ کر تو مجھے لگ رہا ہے کہ رات بھر میں بھی ہار جیت کا فیصلہ نہیں ہو سکے گا، اس لیے میرے خیال میں بہتر ہے کہ پہلے کھانا کھا لیا جائے، پھر اگر آپ لوگ چاہیں تو اپنا کھیل جاری رکھ سکتے ہیں۔ خیالات میں ڈوبے ہونے کے باوجود اس کا کھیل پر ارتکاز کم نہیں ہوا تھا۔ تب ہی مقصود کے ٹوکنے پر اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ جیسے پیٹ میں مروڑ اٹھنے کے باوجود وہ وہیں جم کر بیٹھنے پر مجبور ہو۔ اسے بے ساختہ ہی ہنسی آ گئی۔ چلو اسلم میاں، اس کے کہنے پر کھانا کھا لیتے ہیں، ورنہ یہ اسی طرح یہاں بیٹھ کر جلتا رہے گا۔ حامد راؤ نے بھی بیٹے کے تاثرات ملاحظہ کیے تھے اور اب اسے چھیڑنے والے انداز میں اسلم سے مخاطب تھے۔ مجھے جلنے کڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں نے صرف اس خیال سے آپ لوگوں کو ٹوکا ہے کہ اسلم بھائی نے دوپہر کا کھانا کھانے کی بجائے صرف چائے پر اکتفا کیا تھا، پھر صبح ہی صبح ہمیں سفر پر نکلنا ہے، اس لیے بہتر ہے کہ رات کا کھانا وقت پر کھا لیا جائے۔ مقصود نے فوراً ہی وضاحت پیش کی، جسے سن کر حامد راؤ بوکھلا گئے۔ ارے بھائی، یہ کیا، تم نے دوپہر کا کھانا کیوں نہیں کھایا؟ اور تم بھی یہ بات اب بتا رہے ہو؟ اگر ایسا کوئی معاملہ تھا تو کھانا اور بھی جلدی لگوا لینا چاہیے تھا۔ وہ اسلم سے بات کرتے کرتے بیٹے کی طرف متوجہ ہو گئے اور اسے سرزنش کرنے لگے۔ آپ فکر نہ کریں، میں نے بے شک کھانا نہیں کھایا، لیکن چائے کے ساتھ بھی مقصود نے اتنا کچھ کھلا دیا تھا کہ پیٹ اچھا خاصا بھر گیا ہے۔ البتہ مقصود کا یہ خیال بالکل ٹھیک ہے کہ ہمیں رات کا کھانا کھا لینا چاہیے، صبح سفر کے لیے نکلنا ہے، اس لیے مقصود کا بھرپور نیند لینا ضروری ہے، ورنہ اسے ڈرائیو کرنے میں مشکل ہوگی۔ اسلم نے فوراً ہی مقصود کی حمایت کی ذمہ داری سنبھال لی، جس پر حامد راؤ کے چہرے پر اطمینان نظر آنے لگا۔ کھانا کھانے کا پروگرام طے ہو جانے کے بعد بسات سمیٹ لی گئی، کیونکہ حامد راؤ نے اس کے ساتھ کھیل کا لطف آنے کا اعتراف کرنے کے ساتھ ہی یہ کہہ کر کہ سفر تو اسلم کو بھی کرنا ہے، اس لیے رات کو جاگ کر کھیلنے کے بجائے اس کا آرام کرنا بھی ضروری ہے، کھیل جاری رکھنے سے انکار کر دیا۔ بسات سمیٹ کر وہ لوگ منہ ہاتھ وغیرہ دھو کر واپس وہاں آ کر بیٹھے تو مقصود کھانے کے برتن وغیرہ سجانے کا آغاز کر چکا تھا۔ کھانے پر اچھا خاصا اہتمام کیا گیا تھا، چنانچہ زنان خانے سے یہاں تک کھانا لانے کے لیے اسے کئی چکر لگانے پڑے۔ اسلم کو اندازہ تھا کہ وہ بیچارہ اس کی وجہ سے اس مشقت میں پڑ گیا ہے، ورنہ وہ اور حامد راؤ تو ظاہر ہے گھر والوں کے ساتھ ہی کھاتے پیتے ہوں گے،
اور اس صورت میں دسترخوان پر کھانا چننے کی ذمہ داری خواتین کے سر ہی ہوتی ہوگی۔ اس نے زبان سے بھی مقصود کو اپنی وجہ سے ہونے والی اس زحمت کا اظہار کر دیا، جسے سن کر حامد راؤ فوراً ہی بول پڑے، زحمت کیسی؟ یہ میرا بیٹا ہے، اور مہمان نوازی کی روایت اسے مجھ سے ورثے میں ملی ہے۔ تم یہ گمان نہ کرو کہ صرف تمہاری خاطر یہاں کچھ انوکھا ہو رہا ہے۔ اللہ کے فضل سے اکثر و بیشتر ہی ہمارے دسترخوان پر کوئی نہ کوئی مہمان موجود ہوتا ہے۔ ہاں، اتنا ضرور ہے کہ عام دنوں میں یہ سارے کام جو اس وقت تمہیں مقصود کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، ایک ملازمہ انجام دیتی ہے۔ صبح ناشتے کے وقت تم نے اس ملازمہ کو دیکھا بھی ہوگا۔ گھر کی خواتین کی مدد اور زنان خانے سے مردانے تک بھاگ دوڑ کی ذمہ داری صبح سے شام تک اسی کے سر ہوتی ہے۔ لیکن آج اتفاق سے اس بیچاری کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی، اس لیے وہ صبح ناشتے کے فوراً بعد ہی چھٹی لے کر اپنے گھر چلی گئی تھی۔ حامد راؤ کے اس جواب نے اس کی ہر الجھن دور کر دی، ورنہ اس کے دل میں یہ خیال آیا تھا کہ صبح نظر آنے والی ملازمہ دوبارہ کیوں نظر نہیں آئی اور مقصود کو ہی سارے کام انجام کیوں دینے پڑ رہے ہیں۔ اس طرف سے مطمئن ہو کر وہ اپنے میزبانوں کی دعوت پر کھانے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ کھانا خوش رنگ، خوشبودار اور خوش ذائقہ تھا۔ اس نے خوب سیر ہو کر کھایا۔ کھانے کے بعد لیموں والی سبز چائے کی پیالیاں پیش کی گئیں، جس سے کھانے کا لطف دوبالا ہو گیا۔ وہ فارغ ہو کر اس محفل سے اٹھا تو بہت سرشار تھا، اور سرشاری کے اس احساس کے ساتھ بے حد مگن سا اپنے لیے مخصوص کیے گئے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ معزز ناظرین و سامعین، لائک، کمنٹس اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔